لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مكي المدني القرشي الحاشمي المطلبي سيدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والقحط والمرض، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا، نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، شفيع الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه سدرة المنتهى كعب قوسين بالقاسم محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھ دو محمد والے. معزز کرام، عزاداران سید الشہداء، جس پاک و پاکیزہ ذکر کا آغاز کئی روز پہلے ہوا، وہ اسی آیت کے ذیل آپ حضرات کی سماعتوں کے نظر اللہ اپنے بندوں کو پیغام دے رہا ہے کہ اے میرے بندوں، اللہ نے تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی، ایک پل کے لیے بھی بغیر ہادیوں کے نہیں چھوڑا. اللہ چاہتا یہ ہے کہ تمہاری زندگی کامیاب زندگی ہو، تمہاری زندگی بہترین زندگی ہو، ہمارے اماموں کے ذریعے سے، ہمارے ائمہ کے ذریعے سے، ہمارے ہادیوں کے ذریعے سے. اگر تم ان کے راستے پر چلتے رہے تو تمہاری زندگی کامیاب ہو جائے گی، اور اگر تم نے ان کے راستے کو چھوڑ دیا تو تمہاری دنیا بھی خراب ہو جائے گی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی. عزیزو، اہم چیز یہ ہے کہ ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اچھے بنیں، ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک ہوں، ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم صالح ہوں. لیکن ہمارا نفس یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا والوں کی طرح دنیا کا ہر مزہ لیں. ہمارا دین یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں. لیکن نفس یہ چاہتا ہے کہ جس چیز کی بھی ہمیں ضرورت پڑ جائے تو پھر ہم نہ اہل بیت کے بارے میں سوچیں، نہ قرآن کے بارے میں فکر کریں، نہ اللہ کے بارے میں فکر کریں، نہ قبر کے بارے میں سوچیں، نہ میدان محشر کے بارے میں سوچیں. وہ کہاں کی بات ہے، دیکھی تو کسی نے نہیں ہے. جب ہوگی تب دیکھ لی جائے گی، جب وقت آئے گا تب دیکھا جائے گا. عزیزو، میرے بزرگوں، یہ مت سوچے، چونکہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں قبر میں جوابات، محشر میں جوابات دینے سے پہلے ہمیں کچھ افراد کو جواب دینا ہے. وہ ہیں اہل بیت طہار، وہ ہیں ائمہ معصومین، کہ جنہیں ہمیں سب سے پہلے جواب دینا ہے اپنے ہر عمل کے بارے میں. حق اللہ الاکبر علیک، اللہ کا حق تمہاری گردنوں پہ سب سے بڑا ہے. ان تعیدہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ چاہتا یہ ہے کہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک قرار مت دو. عبادت کا مطلب یہ ہے کہ تم صرف نماز پڑھتے رہو، تم روزے رکھتے رہو،
تم حج پر جاتے رہو، نہیں، ہرگز نہیں۔ عبادت سے مراد یہ ہے کہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ بندہ ہر وہ عمل کرے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، بندہ ہر وہ نیک کام کرے کہ جو عبادتوں میں جس کا شمار ہوتا ہو۔ اللہ تم سے بہت زیادہ سوال نہیں کر رہا ہے، بہت تھوڑے سے سوال کر رہا ہے۔ کل ہمارے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو ہو رہی تھی، آگا آپ نے ایک چیز پڑھی مجلس میں کہ جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے، اور کون کون سے ایسے جھوٹ ہیں جو معاف ہو سکتے ہیں یا جو بولے جا سکتے ہیں۔ عزیزو، سب سے پہلی چیز، انسان جھوٹ بولنے والا خود یہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اس کے بعد اس سے پہلے کوئی جو جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے وہ رب کریم ہے، جو اس سے پہلے جانتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، اپنے نفس کو دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ بات سچ ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی، آپ یقین بھی کر لیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اول وقت مصلی پر آ جاتا ہوں۔ تو آپ کہیں گے نہیں، یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن اللہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ ہم ارادہ بعد میں کرتے ہیں، اس کو خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز، چاہے جھوٹ بڑا ہو چاہے جھوٹ چھوٹا ہو، گناہ گناہ ہوتا ہے۔ لیکن اب یہ نہیں کہیے گا کہ مولانا نے گناہ کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں ایک مثال کے ذریعے سے بات کو آگے بڑھا دوں کہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے لیکن گناہ کبیرہ کو معاف نہیں کرتا۔ بعض عرفاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر اللہ چاہے، لفظوں پر غور کیجئے گا، اگر اللہ چاہے تو وہ گناہ صغیرہ کو بھی معاف کر سکتا ہے اور گناہ کبیرہ کو بھی معاف کر سکتا ہے، میں نے نہیں کہا کر دے گا۔ بعض علماء نے کہا کہ اللہ حقوق العباد کو معاف نہیں کرتا، حقوق اللہ کو معاف کر دیتا ہے۔ بعض عرفاء نے، دل سے محبت کرنے والوں نے یہ جملہ کہا کہ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ اگر چاہے تو وہ حقوق اللہ کو بھی معاف کر دیتا ہے اور حقوق العباد کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ بات کمپلیٹ نہیں ہوئی، میرے ساتھ چلیے گا۔ اگر اللہ چاہے تو وہ حقوق اللہ کو بھی معاف کر سکتا ہے اور حقوق العباد کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ جب اہل دل سے سوال ہوا کہ بھائی حقوق العباد جو ہے اس سے اللہ کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ گناہ بندے کے ساتھ ہے، تو اہل دل نے کہا اللہ کی طرف کھلنے والا دروازہ کوئی بھی رحمت کا بند نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف ہر دروازہ کھلنے والا کھلا رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کریم ہے، اس لیے کہ وہ رحیم ہے۔ تو کہا وہ معاف کیسے کرے گا؟ حقوق اللہ اپنے حق کو معاف کرے گا، اللہ گناہ کبیرہ کو معاف کر دے گا، گناہ صغیرہ کو معاف کر دے گا، یہ حقوق العباد کو کیسے معاف کرے گا؟ تو عرفاء نے کہا اللہ اگر چاہے تو اس بندے کے دل میں، جس بندے کے لیے آپ نے گناہ کیا ہے، اس بندے کے دل میں جذبہ مغفرت عطا کرے، اللہ معافی کا جذبہ اسے عطا کرے، اور اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اللہ یہ بات پیدا کرے کہ آخر یہ بھی انسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جب خود یہ توقع کرتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، تو پھر میں معافی مانگنے سے پہلے اس کے گناہ کو کیوں نہیں معاف کروں؟ تو لہٰذا اگر اللہ چاہے تو وہ اس کے گناہ کو معاف کروا سکتا ہے، حقوق العباد کو۔ لیکن
بندے کا فرض یہ ہے کہ وہ نہ وہ گناہ بندہ کرے، نہ وہ گناہ اللہ کرے، نہ وہ گناہ صغیرہ کرے، نہ وہ گناہ کبیرہ کرے، اور اگر ہو بھی جائے تو پھر وہ بارگاہ رب العزت میں آ جائے اپنے گناہ کی معافی مانگنے کے لیے۔ عزیزو، اللہ وہ ہے جو انسان کے عقل آ جانے کے بعد، شعور آ جانے کے بعد، ہوش آ جانے کے بعد انسان کے 40 گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ کتنے؟ 40 گناہوں کو۔ جب فرشتے کہتے ہیں نا کہ اللہ تو نے اسے چلنے کی صلاحیت دی، اسے بولنے کی طاقت دی، اسے دیکھنے کے جو ہیں وہ انداز دیے ہیں، پھر بھی یہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کہتا ہے میرے فرشتے چھوڑ دے، اس کے گناہ کو نہیں لکھ، چونکہ یہ ایک یقین لے کر گیا ہے اس دنیا میں، کیا؟ کہ اللہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، تو ابھی نہیں لکھ۔ تو 1 سے لے کر 40 گناہوں تک اللہ نہیں لکھواتا ہمارے، وہ تو ایک دن میں ہم کر ڈالتے ہیں۔ اس کے بعد کی زندگی اللہ کہتا ہے کہ جب تم کسی ایک گناہ کو چھپا لیتے ہو تو اللہ اس ایک گناہ کے بدلے میں تمہارے 70 گناہوں کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ تم کسی ایک بندے کے ایک گناہ کو چھپا لیتے ہو تو اللہ تمہارے 70 گناہوں کو اس ایک گناہ کے بدلے میں پوشیدہ رکھتا ہے۔ وگرنہ عزیزو، اگر ہماری زندگی کی حقیقت کسی کو خبر ہو جائے تو علی ابن ابی طالب کا جملہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بازو میں بیٹھنا تو بہت دور کی بات ہے، ہم ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کریں۔ وہ صرف رب کائنات ہے جس نے ہمارے گناہوں کو، ہماری زندگی کو پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ ہم اس کتاب کو مانتے ہیں، ہم اس کتاب کو مقدس مانتے ہیں جو کتاب اللہ ہے، ہم اس بیت کی طرف رخ کرتے ہیں جو بیت اللہ ہے، ہم اس رسول کو مانتے ہیں جو رسول اللہ ہے، ہم اس علی کو مانتے ہیں جو علی ولی اللہ ہے۔ ہم اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں کہ جس کا رشتہ اللہ سے نہ ہو، ہم ہر اس چیز کو مانتے ہیں کہ جس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہو۔ ہم نے اس کتاب کو مانا جو اللہ کی کتاب تھی، ہم نے اس بیت کو مانا جو اللہ کا گھر تھا، ہم نے اس رسول کو مانا جو اللہ کا رسول تھا، ہم نے اس علی کو مانا جو ولی اللہ تھا۔ عزیزو، اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر تمہیں مجھے سمجھنا ہے، اللہ کو سمجھنا ہے، تو تم تنہا نہیں سمجھ سکتے، ان کے بغیر، اہل بیت کے بغیر، ہمارے رسولوں کے بغیر۔ اور عزیزو، ہمیں تو سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے بہترین اگر اللہ کسی نے سمجھایا ہے، ہم حسین کو حسین مانتے ہی اس لیے ہیں چونکہ سب سے بہتر، سب سے اچھا اگر ہمیں اللہ کسی نے سمجھایا ہے تو وہ حسین ابن علی کی ذات ہے۔ علامہ نقل صاحب کہتے ہیں کہ اللہ کے وجود پر ہزاروں لاکھوں دلیلیں ہیں، لیکن ان دلیلوں میں سب سے بڑی دلیل اللہ کے وجود کی یہ ہے کہ عصر عاشور حسین کا وہ اطمینان کہ جس کے لیے وہ میدان میں کھڑے تھے، لیکن یقین تھا کہ اللہ کا وجود ہے جو بچا کر رہے گا۔ ایک صلوات پڑھ دے اور محمد والے محمد پر۔ وہ اطمینان حسین جو عصر عاشور حسین کے دل میں تھا، سب سے بڑی دلیل یہ ہے۔ آج دنیا کے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اللہ کو ہم کیسے سمجھیں؟ ہمیں تو اللہ خوب سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ ہمیں حسین سے سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ اگر کسی نے ہمیں سمجھایا ہے تو حسین ابن علی نے سمجھایا ہے۔ عزیزو، جناب عیسیٰ نے اللہ کی ذات کو سمجھایا، ہر نبی نے اللہ کی ذات کو سمجھایا، ہر معصوم نے اللہ کی ذات کو سمجھایا۔ فرق بس اتنا سا ہوا کہ وہ سمجھاتے رہے، ہم سمجھے نہیں، وہ بتاتے رہے، ہم سنتے رہے، ہم نے مانا نہیں، وہ کہتے رہے، وہ بولتے رہے، ہم نے عمل ہی نہیں کیا، وہ بول کر چلے گئے۔ یہ ہماری زندگی کا قصور ہے، یہ ان کے بولنے کا قصور نہیں ہے۔ یہ ہمارے سمجھ کی غلطیاں ہیں، ان کے کہنے کی غلطیاں نہیں ہیں۔
جناب مریم سے اللہ نے کہا مریم ہم تمہیں ایک بیٹا عطا کریں گے، لیکن بغیر باپ کے بیٹا ہوگا، شرط یہ ہے مریم گھبرانا نہیں، جب سوال کرنے والے آئیں تم سے سوال کریں تمہیں جواب نہیں دینا ہے، خاموش رہنا، تمہاری عصمت، تمہاری عفت، تمہاری پاکیزگی کا تحفظ اللہ کرے گا، یہ ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، اور اللہ نے بچے کو اس دنیا میں بھیج دیا۔ اب اللہ نے بولنے کے لیے منع کیا، جب لوگ آئے اور آنے کے بعد میں سوال کیا مریم تمہارا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تمہاری ماں بھی ایسی نہیں تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا ہے؟ فَإِشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اللہ نے بولنے کو منع کیا تھا، اشارہ کرنے کو منع نہیں کیا تھا۔ عزیزو جب بچے کی طرف اشارہ کیا تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ یہ گہوارے میں لیٹا ہوا بچہ کیفا نکلمو فی المہد صبیا، ہم کیسے اس سے بات کریں، تو ابھی گہوارے میں ہے، بچہ جھولے میں لیٹا ہوا ہے، ہم اس سے بات نہیں۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تھوڑی سی فرینڈشپ بعد میں کرنا ہے پلیز، ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو وہ بچے نے کہا کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، یہ تو ابھی جھولے میں لیٹا ہوا ہے، یہ تو ابھی گہوارے میں لیٹا ہوا ہے۔ عزیز ایک مرتبہ اب کم سے کم تاریخ میں یہ بات تو آ گئی ہے کہ جو اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور معصوم ہوتے ہیں وہ اور ہوتے ہیں، دنیا کے بچے اور ہوتے ہیں، اسی لیے بات کہی گئی نا۔ ایک مرتبہ بھی خاموش نہیں ہوا تھا وہ یہ بات کہہ کر، وہ بچہ گہوارے سے بولتا ہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ کے دین کو کیسے پہچنوایا جناب عیسیٰ نے؟ اللہ کا بندہ ہوں، سب سے بڑی چیز کہہ دی آج کی مجلس کی، اللہ کا بندہ ہونا سب سے بڑا کمال ہے انسان کے لیے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اللہ کا بندہ ہونا، انسان ہونا بڑی بات نہیں ہے، اللہ کا بندہ ہونا سب سے بڑی بات ہے۔ جناب عیسیٰ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کر آیا ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ عزیزو جناب عیسیٰ جب آئے تو لوگوں نے جناب عیسیٰ کے دین کو نہیں مانا، جناب عیسیٰ کی کتاب کو قبول نہیں کیا۔ جناب عیسیٰ کے پاس کتاب تھی؟ نہیں تھی۔ جناب مریم کے پاس کتاب تھی؟ نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا، سب نے مانا۔ جناب عیسیٰ کو کوئی مشکل ہوئی؟ کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ جناب عیسیٰ کو کوئی تکلیف ہوئی؟ کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن جو تکلیف ہوئی ہے جناب عیسیٰ کے زمانے میں، جناب موسیٰ کے زمانے میں سورج کی اتباع کی گئی، سورج کو خدا مانا گیا، ستاروں کو خدا مانا گیا، چاند کو خدا مانا گیا، لیکن عیسیٰ کو بندگی کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، موسیٰ کو بندگی کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، چونکہ ان کے زمانے میں جن چیزوں کو خدا مانا جاتا تھا، بندگی منوانا سب سے زیادہ رسول کو مشکل ہوئی، بندگی منوانے کے لیے سب سے زیادہ علی ابن ابی طالب کو مشکل ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کے زمانے میں خدا مانا جاتا تھا وہ ان کے زمانے میں ان کے دروازے پر اتر کے آ رہے ہیں، تو بندگی ایسے حالات میں منوانا، ایسے حالات میں بندگی کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ستارے ان کے زمانے میں پوجے جاتے تھے، ستارے ان کے زمانے میں ان کے دروازے پر آ رہے ہیں، اور عزیزو ایسا نہیں ہے کہ صرف دروازے پر آئے بات ختم ہو گئی، نہیں، بلکہ ستارے تو ہزاروں دن میں ٹوٹا کرتے ہیں، راتوں میں ٹوٹا کرتے ہیں ستارے، کبھی کوئی متوجہ ہوتا ہے، کبھی کوئی ان کو دیکھتا ہے، کبھی نہیں دیکھتا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، قسم ہے مجھے اس ستارے کی کہ جو آسمان کی بلندی سے چلا۔ عزیزو پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیں، ہزاروں ستارے ہیں، لاکھوں ستارے ہیں، لیکن کوئی بھی ستارہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی قسم کھائی گئی ہو، یا جس کا ذکر کیا گیا ہو، یا جو قابل تذکرہ ہو، یا جس کو یاد کیا جاتا ہو۔ کیا اس سے پہلے ستارے نہیں ٹوٹے؟ کیا اس سے پہلے ستاروں کا ذکر نہیں ہوا؟ کیا اس سے پہلے ستارے نہیں دیکھے گئے؟ ہزاروں ستارے ٹوٹے، ہزاروں ستارے جنگلوں میں چلے گئے، ختم ہو گئے، لیکن عزیزو یہ دروازہ ایسا ہے، یہ در حسین ایسا ہے، یہ در سیدہ ایسا ہے
ہے کہ جو اس دروازے پر آ جاتا ہے اس کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ قابل تذکرہ ہو جاتا ہے، اسے یاد کیا جاتا ہے، پھر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اور اللہ نے یہ کہہ دیا ہے جو ان کے دروازے پر آتا ہے پھر اسے موت نہیں آتی بلکہ وہ قیامت تک باقی رہتا ہے، وہ قیامت تک باقی رہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صحیح دروازے پر آ گیا ہے، وہ قابل تذکرہ ہو جاتا ہے۔ دلیل ہے میرے پاس، اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا۔ عزیزو، جو ان کے دروازے پر آ جاتا ہے، سر جھکا کر آ جاتا ہے، تہذیب کے ساتھ آ جاتا ہے، اللہ اسے زندگی دے دیتا ہے۔ کب تک کی زندگی؟ قیامت تک کی زندگی۔ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن قرآن قیامت تک باقی رہے گا۔ جب تک قرآن رہے گا تب تک ستاروں کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ در سیدہ پر آیا ہے۔ عزیزو، اب آپ انصاف سے بتائیں، ستارے اتنے ٹوٹے، جنگلوں میں گئے، پہاڑیوں میں گئے، بیابانوں میں گئے، صحراؤں میں گئے، کسی کا کوئی ذکر کیا جاتا ہے؟ کسی کو کوئی یاد کیا جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ ایک ہی ستارے کی قسم۔ کون سے ستارے کی؟ کہ جس کا نام زہرہ ہے، جو آسمان کی بلندی سے چلا۔ جیسے ہی چلا، جناب سیدہ نے تسبیح کو اٹھایا، اللہ اکبر کہنا شروع کیا، آسمان سے ستارہ آ رہا ہے، جناب سیدہ کی زبان سے اللہ اکبر کی کلمات نکل رہے ہیں۔ دروازے تک پہنچتے پہنچتے جناب سیدہ نے 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا۔ جیسے ہی سیدہ کے دروازے پر آ کر ٹھہرا، ایک مرتبہ جناب سیدہ نے الحمدللہ کہنا شروع کیا۔ عزیزو، الحمدللہ کہتے کہتے بی بی نے اتنا الحمدللہ کہا، اتنی دیر ستارہ رہا کہ 33 مرتبہ الحمدللہ ہوا۔ جب سیدہ کے دروازے سے وہ واپس آسمان کی طرف جانے لگا تو بی بی نے کہا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عزیزو، جب وہ اپنے مقام پر واپس آیا تو 33 مرتبہ سبحان اللہ ہوا۔ عزیزو، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا، بی بی ضرورت کیا تھی؟ اللہ کے ذکر کرنے کی، اللہ کے اسما کو دہرانے کی، اللہ اکبر کہنے کی، الحمدللہ کہنے کی، سبحان اللہ کہنے کی۔ بی بی نے کہا اگر چاہتی تو خاموش بیٹھی رہتی، تب بھی ستارہ دروازے پر رکا رہتا، لیکن اللہ کا ذکر اس لیے کیا کہ دنیا پہچان لے جب فاطمہ کی طاقت اتنی ہے تو اس کے اللہ کی طاقت کتنی ہوگی۔ صلوات پڑھنے والے محمد والے محمد پر۔ اللہ کی ذات پہچانوانے کے لیے میں نے ان کا ورد کیا، اللہ کے اسما کو پڑھا تاکہ دنیا پہچانے جب فاطمہ ایسی ہے تو اس کا خالق کیسا ہوگا، اس کا رب کیسا ہوگا۔ میں نے کہا نا کہ اللہ کو پہچانوانے کے لیے اہل بیت نے زندگی گزاری ہے، اپنے لیے کوئی چیز نہیں مانگی دنیا سے۔ عزیزو، اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندے گناہوں کے قریب بھی نہ جائیں، اس کے بندے گناہوں سے قریب بھی نہ ہوں، بلکہ اس کے بندے گناہوں سے بہت دور رہیں۔ اور تم سب اللہ کی رحمتوں سے مایوس نہ ہو۔ قرآن کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اللہ کی رحمت اپنے بندوں سے کبھی منقطع نہیں ہوگی، تم مایوس نہ ہو، چونکہ اللہ وہ ہے جو تمہارے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ لہٰذا تم امید رکھو کہ اللہ تمہیں اس مقام تک، اس منزل تک لے جائے گا۔ اور تمہارے لیے تو سب سے بڑی شرف کی بات یہ ہے کہ تمہارے ہاتھوں میں حسین ابن علی کا دامن ہے، مولا حسین کا دامن ہے۔ اگر دنیا کے لوگوں کے گناہوں کو معاف ہونے میں وقت بھی لگ سکتا ہے، تمہارے گناہ تو منٹوں اور سیکنڈوں میں معاف کر دیے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ گناہ کے بعد دوبارہ گناہ نہ کیا جائے، گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کو ریپیٹ نہ کیا جائے۔ عزیزو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیوں میں نے اتنا بڑا جملہ کہہ دیا کہ حسین ابن علی کا دروازہ ایسا ہے کہ جہاں پر سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا نا، جو اس دروازے پر آ جاتا ہے پھر اسے زندگی مل جاتی ہے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور اس کو ایسی زندگی ملتی ہے کہ قیامت تک اس کا ذکر باقی رہتا ہے، چاہے وہ قرآن میں آئے، چاہے وہ قرآن صامت میں آئے، اور چاہے وہ قرآن ناطق کے دروازے پر آ جائے۔ قرآن صامت ہے، اہل بیت قرآن ناطق ہیں، چاہے اس کا ذکر قرآن صامت میں ہو اور چاہے اس کا ذکر قرآن ناطق میں ہو،
میں نے کہا نا کہ آپ کے پاس سب سے بڑا فضیلت یہ ہے، عظمت یہ ہے کہ تم حسین ابن علی کے چاہنے والے ہو، تمہارے گناہ تو یوں کر کے معاف کر دیے جائیں گے۔ دلیل یہ ہے کہ جو جتنے بھی لوگ آئے ان کے دروازے پر آئے، ادب کے ساتھ آئے، تہذیب کے ساتھ آئے، سر جھکا کر آئے، پھر انہیں زندگی ملی ہے۔ اگرچہ وہ دنیا کی نظروں میں مر گئے ہیں لیکن وہ مرے نہیں ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ان کا ذکر پاکیزہ جگہوں سے ہوتا ہے، ان کا تذکرہ ممبروں سے کیا جاتا ہے، ان کا ذکر جو ہے وہ مسجدوں سے کیا جاتا ہے، ان کا ذکر ممبروں سے کیا جاتا ہے۔ دلیل یہ ہے کہ حبیب مر گئے؟ نہیں، حبیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ حسین ابن علی کے دروازے پر آ گئے ہیں۔ جان مر گیا؟ نہیں، ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کے دروازے پر آ گئے۔ سعید مر گیا؟ نہیں، بلکہ ذکر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی کے دروازے پر آ گئے۔ عزیزو، جو ان کے دروازے پر آ جاتا ہے اسے موت نہیں آتی بلکہ اسے زندگی مل جاتی ہے، قیامت تک کی زندگی مل جاتی ہے۔ حبیب مر گئے؟ نہیں۔ جان مر گیا؟ نہیں۔ سعید مر گئے؟ نہیں۔ زہیر مر گئے؟ نہیں۔ وہب قلبی مر گیا؟ نہیں۔ عزیزو، کیوں؟ اس لیے کہ جو ان کے دروازے پر آ گیا پھر اسے موت نہیں آئی بلکہ اس کے گناہ بھی معاف کر دیے گئے، اسے زندگی بھی دے دی گئی۔ اور اس کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ جو سب سے بڑا گنہگار تھا 9 محرم تک جو مرا ہوا تھا، لیکن جب وہ روز عاشور حسین ابن علی کے دروازے پر آ گیا تو اسے موت نہیں آئی، وہ حر علیہ السلام بن گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر۔ عزیزو، جو ان کے دروازے پر آ جاتا ہے پھر اسے موت نہیں آتی، وہ قابل تذکرہ ہو جاتا ہے، وہ قابل ذکر ہو جاتا ہے، اسے یاد کیا جاتا ہے، اسے زندگی مل جاتی ہے۔ اور کب تک کی زندگی؟ قیامت تک کی زندگی۔ آج کوئی حر کو حر بلاتا ہے؟ نہیں، حر علیہ السلام کہتا ہے۔ کیوں؟ یہ برکت دروازے جناب مولا حسین ہے۔ گناہ معاف ہوئے؟ نہیں ہوئے۔ مولا نے کہا میں بھی راضی ہوں، میری ماں بھی تجھ سے راضی ہے۔ عزیزو، کم سے کم ہم در پر نہیں فرش عزا پر تو آ جائیں ان کو راضی کرنے کے لیے۔ فرش عزا ایک ایسی عظمت ہے، ایک ایسی اس کی فضیلت ہے کہ جہاں پر مریضوں کو شفا ملتی ہے، جہاں پر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، جہاں پر بے دین اگر اس دروازے پر آ جائیں تو وہ دیندار ہو کر چلے جاتے ہیں۔ انسان اپنی جھولیاں بھر کر جاتا ہے، کوئی خالی نہیں جاتا۔ جب ہمارا یقین بھی ہے، ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے، تو پھر ہم کیوں سب سے پیچھے رہ جاتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ ہمیں اپنے نفس سے سونے سے پہلے یہ پوچھنا چاہیے کہ ایسی کون سی غذا ہے جو ہمارے جسموں میں چلی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس فرش عزا سے دوری اختیار کرتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے وہ غذا، وہ ناپاک غذا ہمارے جسموں میں جو داخل ہوئی ہے وہ ہمیں ایسی برکت کی جگہ تک پہنچنے نہیں دیتی۔ اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ جب بھی شیطان تمہیں روکے کسی نیک عمل کے لیے تو اپنی جسم میں جھانک کر دیکھو کہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ نیک عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اپنی غذاؤں میں غور و فکر کرو کہ ہم نے ایسا کیا کر دیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس نیک عمل میں ہم حصہ نہیں لے پا رہے ہیں۔ لیکن عزیزو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے بندوں سے کہ تم تو اہل بیت کے پاس ہو، اہل بیت کے دروازے پر ہو، ہم نے جتنا انہیں دیا ہے وہ اپنے پاس نہیں رکھتے، وہ بانٹ دیا کرتے ہیں۔ اور وہ اپنے پاس سے رکھتے ہی نہیں ہیں، وہ بانٹ دیتے ہیں، وہ نفقہ کر دیتے ہیں، وہ راہ خدا میں خرچ کر دیتے ہیں۔ عزیزو، اللہ یہ متقی کی پہچان بتا رہا ہے۔ متقی وہ ہے کہ جو نفقہ کرتا ہے، جو خرچ کر دیتا ہے، جو رزق ہوتا ہے وہ بانٹ دیتا ہے۔ تو جو امیر المومن، امیر المتقین ہے، جو امام المتقین ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چیز ہو اور وہ اپنے چاہنے والوں کو نہ دے؟ ہم مانگ کر تو دیکھیں، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ انہیں عطا کرنے کا انداز تو ان کا اتنا ہے کہ ہماری مانگنے کی جھولیاں کم پڑ سکتی ہیں، کم ہیں، لیکن ان کے عطا کرنے کے انداز کم نہیں ہیں، عطا کرنے کی نعمتیں کم نہیں ہیں۔ عزیزو، کچھ افعال، کچھ اسماء اللہ کے ایسے ہیں جو ہر کسی میں شامل ہوتے ہیں۔ یا محمد یا علی، یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان۔
वंसुरानी फ़इन्नकुमा नासिरान, दुआ फरज। बस ये मोहम्मद और अली ही हैं जो हमारे लिए काफ़ी हैं और हमारे नासिर हैं। काफ़ी अल्लाह का लक़ब है, नासिर अल्लाह का अस्मा है। अजीज़ो, अल्लाह ने कुछ अफ़आल, कुछ अस्मा, कुछ ऐसी शख्सियतों में रखे हैं जो हमारे लिए यही काफ़ी हो जाते हैं। मैंने कहा मोहम्मद हमारे लिए काफ़ी हैं, अली हमारे लिए जो है वो नासिर हैं। अजीज़ो, बहुत सारे अस्मा ऐसे हैं कि जिनको अगर आगे पीछे किया जाए तो वो मिट जाते हैं, उनका कोई वजूद नहीं रहता। लेकिन कुछ अस्मा ऐसे हैं अल्लाह को उनसे इतनी ज़्यादा क़ुर्बत हासिल है कि उन्हें जैसे भी किया जाए उनके माना वहाँ पर महफूज रहते हैं। जैसे अल्लाह का अलिफ हटा दिया जाए तो लिल्लाह बचेगा, लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। अलिफ लाम दोनों हटा दिए जाए, लहू बचेगा, लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़। बामाना है या नहीं? एक अलिफ दोनों लाम हटा दे, हे बचेगा, एच बचेगा, तब भी बामाना है। कुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाह ने अपने नाम को हर तरीके से रखा, चाहे पूरे नाम को ले लिया जाए या एक लफ्ज़ को इस्तेमाल कर लिया जाए, एक हर्फ को इस्तेमाल कर लिया जाए, फिर भी माना होगा। इसी तरीके से अल्लाह ने मोहम्मद में ये चीज़ रखी कि अगर मोहम्मद की मीम को हटा दिया जाए तो हमद बचा, तब भी माना है। एक हे को हटा दिया जाए, मद बचा, तब भी माना है। अगर मीम को हटा दिया जाए, दाल बची, तब भी वही माना है जो मोहम्मद के हैं। तो अजीज़ों, अल्लाह बताना ये चाहता है कि अल्लाह को मोहम्मद से इतना प्यार है कि अगर इसको आगे पीछे कर भी लिया जाए तब भी बमाना होगा। लेकिन अजीजों, कभी आपने नहीं सुना होगा कि कभी कहा जाए ईसा मोहम्मद, मूसा मोहम्मद, कभी नहीं, हुसैन मोहम्मद। लेकिन जब भी बात आती है तो आप हमेशा सुनते हैं मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद काजिम, सुनते हैं ना। इसी तरीके से यानी मोहम्मद पहले होगा, उसके बाद में दूसरे नाम आएंगे। अल्लाह ने कहा लेकिन सिर्फ ये दुनिया वालों के लिए, लेकिन जो ये नूर के टुकड़े हैं, चाहे इनमें पहले मोहम्मद लगाया जाए तब भी बमाना होंगे, चाहे बाद में लगाया जाए तब भी माना होंगे। उसकी मिसाल ऐसे दी कि अगर इन्हें मोहम्मद अली बुलाया जाए तब भी ये बमाना होंगे, इन्हें अली मोहम्मद बुलाया जाए, इनमें प्यार ही इतना पाया जा रहा है कि ये बमाना पाए जाएंगे। अजीजों, अल्लाह ने कहा इसलिए कि हमने एक को नबी बनाकर भेजा तो दूसरे को इमाम बनाकर भेजा। और इमाम कोई आम इंसान नहीं होता। उसकी मिसाल इस तरीके से दी, वाऊहा इला रब्बिका, अल्लाह कह रहा है वाऊहा रब्बिका इला नहल, अल्लाह ने शहद की मक्खी पर वही नाजिल की। किस लिए? क्यों? वजह क्या है? दुनिया की तारीख में उठाकर देखें, कहीं पर नहीं मिलता कि किसी जानवर पर या किसी परिंदे पर अल्लाह ने वही नाजिल की हो। लेकिन अल्लाह यहां पर कुरान में कह रहा है वाऊहा रब्बिका इला नहल, अल्लाह ने शहद की मक्खियों पर वही नाजिल की है। क्या वजह है? किसी और परिंदे पर नाजिल कर देता, किसी और जानवर पर नाजिल कर देता, कहीं पर तारीख में नहीं मिलता। क्यों? अल्लाह बताना ये चाहता है कि शहद की मक्खी वो है कि जो इमाम के बगैर नहीं रहती, जिनका एक इमाम होता है, इसलिए अल्लाह ने उन पर वही नाजिल की। यानी जो इमाम वाले होते हैं उनको अल्लाह वही नाजिल करता है। और दूसरी चीज क्या है? वजह क्या है? इल्लत क्या है कि अल्लाह ने वही नाजिल की? इसी पर दूसरे परिंदे आजाद हैं, दूसरे जानवर आजाद हैं, लेकिन ये आजाद नहीं है। क्यों? इसलिए कि जिनका इमाम होता है, यह हम सब के लिए भी है, जिनका इमाम होता है वो कभी आजाद नहीं हुआ करते, बल्कि वो कैदी होते हैं शरीयत के दायरे में। इमाम होता ही वो है जो इशारे इलाही पर जिंदगी गुजारे। हम वही लोग हैं कि जो इशारे इलाही पर जिंदगी गुजार रहे हैं इमाम के मुताबिक, जैसा इमाम कह रहा है। तो अजीजों, अल्लाह ने ये बताया कि हमने शहद की मक्खी पर वही नाजिल की। जो दूसरे परिंदे हैं, जो दूसरे जानवर हैं, उन पर वही नाजिल नहीं की क्योंकि वो आज़ाद हैं, लेकिन शहद की मक्खी पर इसलिए वही नाजिल की चूंकि इनका इमाम होता है। और अजीजों, एक दूसरी वजह यह है कि जो दूसरे परिंदे हैं, जो दूसरे जानवर हैं, वो किसी भी जगह पर बैठ जाते हैं, गलियों में, नालियों में, निजासतों में, गंदगी में, वो कहीं पर भी बैठ जाएंगे। लेकिन शहद की मक्खी की एक जो है वो मिसाल है, वो क्या? वो ये है कि ये कभी भी निजासत में नहीं बैठता,
ہمیشہ پاکیزگی میں بیٹھتا ہے، ہمیشہ پھول پر بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ یاد رکھو جو امام والے ہوتے ہیں وہ جگہ کا جو معین کرنے کے بعد بیٹھتے ہیں۔ عزیزو بتانا یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جن کے پاس امام پایا جا رہا ہے۔ جو امام والے ہوتے ہیں وہ طہارت پہ بیٹھتے ہیں، پاکیزگی پہ بیٹھتے ہیں، پاکیزہ جگہ پر بیٹھتے ہیں۔ جو نجاست جن کے پاس امام نہیں ہوتا وہ نجاست کی جگہوں پر بیٹھ جاتے ہیں، اور ہم تو ایسی طہارت کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر ایک امام نہیں، ایک معصوم نہیں، بلکہ بہت سارے معصوم آتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہے، یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور اس جگہ کو کتنی مقدمات، کتنی بلندیاں ملتی ہیں، کتنی عظمتیں ملتی ہیں۔ عزیزو آپ تصور کر کے بتائیں کہ ان شخصیتوں میں سے اگر کوئی ایک شخص ایک جگہ پر چلا جائے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی بلندی کیا ہوتی ہے، اس کی عظمت کیا ہوتی ہے۔ علی نجف گئے، نجف تھا، نجف اشرف نہیں تھا۔ علی نجف گئے، نجف اشرف بن گیا۔ کربلا تھی، کربلا محلہ نہیں تھی۔ حسین کربلا پہنچے، کربلا محلہ بن گئی۔ مدینہ تھا، منورہ نہیں تھا۔ رسول مدینہ پہنچے، مدینہ منورہ بن گیا۔ مکہ تھا، مکہ مکرمہ نہیں تھا۔ علی پیدا ہوئے، مکہ مکرمہ بن گیا۔ عزیزو اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ ان شخصیتوں میں سے اگر کوئی ایک شخصیت ایک جگہ پر چلی جائے، ایک مقام پر چلی جائے تو ان کا احترام بڑھ جاتا ہے، ان کا مقام ہو جاتا ہے۔ امام رضا مشہد گئے، مشہد تھا، مقدسہ نہیں، امام کے جانے کے بعد مقدسہ بنا۔ عزیزو جب ان میں سے ایک شخصیت اگر ایک مقام پر چلی جائے، نجف چلی جائے تو نجف اشرف بن جائے، کربلا چلا جائے کربلا محلہ بن جائے، مدینہ چلا جائے تو مدینہ منورہ بن جائے، کعبہ چلا جائے تو مکہ مکرمہ بن جائے۔ عزیزو جب ایک شخصیت ایک جگہ پر چلی جائے تو ان جگہوں کو عظمت مل جائے، فضیلت مل جائے، تو یہ فرش وہ ہے جہاں حسین بھی آتے ہیں، حسن بھی آتے ہیں، فاطمہ بھی آتی ہیں، علی بھی آتے ہیں، رسول بھی آتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ جنت میں بیٹھے ہو تو جنت کا بھی مقام کم ہوگا، ان کی بلندیاں زیادہ ہوں گی۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد۔ یہ عظمتیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں، یہ فضیلتیں اللہ نے ان کی رکھی ہیں۔ تو امام جن کا ہوتا ہے وہ کبھی نجاست کی جگہ پر نہیں بیٹھتے، وہ طہارت کی جگہ پر بیٹھتے ہیں، وہ پاکیزگی کی جگہ پر بیٹھتے ہیں، اور جن کا امام نہیں ہوتا وہ کہیں بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ نے وحی نازل کیوں کی ان شہد کی مکھیوں پر؟ اے رسول، اے جان کائنات، میں نے شہد کی مکھیوں پر وحی نازل کی، نماز پڑھنے کے لیے، روزہ رکھنے کے لیے، حج پہ جانے کے لیے نہیں۔ اتخذ من الجبال بیوتا، اللہ نے اس لیے ان پر وحی نازل کی ہے چونکہ اللہ چاہتا یہ ہے کہ یہ پہاڑیوں میں ایک گھر بنائیں، ایک پہاڑیوں میں جا کر گھر بنائیں۔ گھر بننا تھا، کوئی بڑی بات تو نہیں تھی، وحی نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ نے کہا نہیں، کس کے لیے گھر بنائیں؟ کہا تم اپنے امام کے لیے گھر بناؤ۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم اپنے امام، اس لیے وحی نازل کی ہے کہ تم ایک گھر بناؤ پہاڑیوں میں اپنے امام کے لیے۔ قرآن ہمیں بتا یہ رہا ہے کہ ہمارا امام عام گھروں میں نہیں رہتا، کم سے کم وہ گھر ہو کہ جو وحی الہی کے مطابق بنایا گیا ہو، وحی پروردگار کے مطابق بنایا گیا ہو۔ عزیزو اب امام، ان کے گھر کے لیے گھر بنایا گیا، امام رہے، تو آپ یہ بتائیں کہ ہم جسے امام مان رہے ہیں اس کا گھر کم سے کم کون بنائے؟ تم نے جسے امام مانا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن یہ بتاؤ کیا اس کے لیے کوئی وحی آئی؟ کسی معصوم نے گھر بنایا؟ کسی نبی نے گھر بنایا؟ نہیں، اللہ نے ہمارے امام کے لیے جب گھر بنوائے تو پھر ایک معصوم نہیں، دو نبیوں کا استعمال کیا گھر بنوانے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے یہ کسی عام انسان کے لیے نہیں گھر بن رہا ہے، یہ امام کے لیے گھر بن رہا ہے۔ تو اللہ نے کتنے نبیوں کا استعمال کیا؟ 2 نبیوں کا استعمال کیا۔ جب 2 نبیوں نے گھر بنا لیے تو عزیزو گھر بنانے کے بعد جب اللہ نے
گھر میں رہنے والے کو بھیجا تو مسلمانوں نے اعتراض کیا کہ بھائی تم علی کا ذکر کرتے ہو، علی تو ہمارے دماغوں میں نہیں آتا، علی ہمارے سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے کہا شکر کیا کرو کہ علی تمہارے دماغوں میں نہیں آتا، علی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، چونکہ علی نام ہی اس ذات کا ہے کہ جو جہاں پر آئے۔ علی جب کعبے میں سمایا تو کعبہ پھٹ گیا، اگر علی دماغ میں سمائے گا تو دماغ پھٹ جائے گا۔ علی اس ذات کا نام ہے جو دماغوں میں نہیں سماتا، علی اس شخصیت کا نام ہے جو عقلوں میں نہیں آتا۔ لیکن عزیزو پھر اس کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھا اور بڑھنے کے بعد میں اللہ نے کہا کہ میں نے وحی الہی کے مطابق اماموں کا گھر بنوایا، آخری کلمات ہیں، وحی الہی کے مطابق جو ہے وہ میں نے گھر بنوائے ہیں۔ تو عزیزو جب گھر بن گیا، گھر تیار ہو گیا، اللہ کے نبی کے ذریعے سے، اللہ کے حکم کے ذریعے سے، چونکہ اللہ نے عہد و پیمان لیا تھا کہ گھر بناؤ، تو پھر اب گھر بنانے کے بعد اللہ نے ان کو چھوڑ دیا، اجرت نہیں دی، نہیں اجرت دی۔ اللہ نے اجرت کیا دی؟ ان کے نشان قدم پر سجدہ کروا دی۔ لیکن عزیزو معصومین جب اپنے مقام اور منزلت کو صرف عبادتوں میں اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے، بلکہ وہ دنیا کے لیے بھی زندگی گزارتے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ معصوم کی سچی زندگی کیا ہے۔ بات بہت لمبی ہے، اس لیے میں نے یہیں پر اس کو سٹاپ کر دیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں اور محمد وآل محمد پر۔ عزیزو امام وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے گھر میں رہے، جو اللہ کے گھر میں پلے۔ پھر جب حسن و حسین آئے وہ فاطمہ کے گھر میں پلے، جو اللہ کے گھر کی طرح تھا، جہاں کی غذا جنت کی غذائیں تھیں، جہاں کے لباس جنت کے لباس تھے۔ اللہ انتظار کرتا تھا کہ ان کی زبان سے کب نکلے اور ہم اس کو انجام دلوا دیں۔ بیوی نے بچوں سے کہا کہ لباس کل درزی لے کر آئے گا، نہیں آئے، چونکہ ان کا مقام یہ تھا، ان کی بلندیاں یہ تھی۔ پھر کربلا کے میدان میں امتحان کیوں؟ چونکہ مصلحت پروردگار تھی۔ اللہ چاہتا تھا کہ دنیا والے دیکھو کہ جو اللہ کے سچے عاشق ہوتے ہیں وہ پھر جان مال آبرو کی پرواہ نہیں کرتے، راہ خدا میں قربان کر دیتے ہیں۔ عزیزو ماتمدارو، جس وقت پہلی خبر حسین کو یہ ملی کہ جناب مسلم قتل کر دیے گئے، مصائب نہیں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ، 2 جملے جناب مسلم، تو وہ شخص جو کوفے سے چلتا چلا آ رہا تھا وہ چاہتا تھا کہ حسین سے دوری اختیار کر کے گزر جائے۔ مولا حسین نے اس سے بلایا اور بلانے کے بعد میں کہا اے بھائی یہ بتا کہ مسلم کی حالت کوفے میں کیا ہے؟ اس نے کہا آقا سب کے سامنے بتا دوں یا تنہائی میں بتاؤں؟ مولا نے کہا نہیں، سب کے سامنے بتا دے۔ ایک مطلب وہ شخص کہتا ہے میں نے دیکھا تھا مسلم کے گلے میں رسی تھی، کوفے والے مسلم کو گلیوں میں رسی سے کھینچ رہے تھے۔ مولا امام حسین نے حضرت عباس کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں کہا عباس جا کر اپنی بہن کو پرسہ دے دو۔ مولا عباس اپنی بہن کے پاس آئے، سگی بہن ہے مولا عباس کی، جناب مسلم کی زوجہ۔ ایک مرتبہ آنے کے بعد بہت دیر تک تاریخ میں ملتا ہے جناب عباس اپنی بہن کے پاس خاموش کھڑے رہے، ایک جملہ نہ کہا۔ جناب مسلم کی زوجہ نے کہا بھیا خیریت تو ہے؟ بھائی نے کہا بہن صبر کرنا، کوئی سوال عباس سے نہ کرنا۔ بہن نے کہا بھیا منظور ہے؟ کہا مسلم کوفے میں شہید کر دیے گئے۔ بہن نے کہا بھیا کوئی سوال نہیں کروں گی، لیکن بھیا جب ہم مدینے سے چلے تھے تو ہم نے سنا تھا کہ ہم کوفہ ضرور جائیں گے۔ عباس نے کہا بہن ہم کوفہ ضرور جائیں گے۔ بہن نے کہا بس ایک وعدہ کر لے بھیا، جب ہم کوفے جائیں گے مسلم کے قاتلوں کو تم قتل کرو گے۔ عباس نے کہا مجھے منظور ہے۔ مسلم کی زوجہ نہیں روئی، عباس کے ساتھ کربلا آ گئی۔
کربلا میں شہادت عباس ہو گئی، مسلم کی زوجہ نہیں روئی۔ عزیز ایک مرتبہ کربلا میں شہادت حسین ہو گئی، مسلم کی زوجہ نہیں روئی۔ کربلا میں خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی، مسلم کی زوجہ نہیں روئی۔ عزیز و مسلم کے بچے کربلا میں اسیر کر دیے گئے، مسلم کی زوجہ نہیں روئی۔ بیویوں کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی، مسلم کی زوجہ نہیں روئی۔ جب کربلا سے یہ قافلہ کوفے کے لیے چلتا ہے، ایک مرتبہ جیسے ہی کوفے میں قافلہ داخل ہونے سے پہلے تصور کی شرط ہے، عزیز ایک مرتبہ قافلہ داخل ہونے سے پہلے ایک مرتبہ سید سجاد نے ہلکے سے سر کو اٹھایا، ایک نظر جناب مسلم کو پڑی۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا چچا مسلم آپ پر ہمارا سلام ہو۔ زوجہ مسلم زمین پر بیٹھ گئی، اے بھیا عباس، ارے مسلم کا بدلہ لینے کے لیے جلدی سے آ جاؤ، آپ نے وعدہ کیا تھا۔ ارے بہن انتظار کر رہی ہے کہ اس کے شوہر کا بدلہ کیسے لیا جائے گا۔ سید سجاد نے ایک مرتبہ کہا اے چچی ذرا میرے بابا کا سر دیکھیے، نو کے نیزہ پر ہے، حسین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ جزاک اللہ۔ عزیز و خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے، صرف 2-3 جملے سنے اور زحمت تمام ہے۔ عزیز ایک مرتبہ جیسے ہی جناب زین العابدین نے ایک مرتبہ جناب مسلم کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد میں ایک شخص ان کے قریب آیا اور آنے کے بعد میں کہا کہ تم نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا چچا مسلم آپ پر میرا سلام ہو۔ اس نے کہا یہ مسلم کون تھے تمہارے؟ اس نے کہا میرے چچا تھے۔ کہا ہرگز نہیں ہو سکتا تمہارے چچا ہو۔ کہا وجہ یہ ہے کہ مسلم جب کوفے میں گھوما کرتے تھے تو مسلم کا سر آسمان کی طرف ہوتا تھا، سینہ چوڑا کر کے مسلم سر اٹھا کر گھوما کرتے تھے، لیکن تم تو کوفے میں ایسے داخل ہوئے ہو کہ جیسے ایک مزدور آتا ہے، سر جھکا ہوا ہے، زمین کی طرف دیکھ رہے ہو، تم سے تو آگے بھی نہیں دیکھا جاتا۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالا اور سنبھالنے کے بعد میں کہا اے آنے والے تو نے انصاف نہیں کیا۔ مسلم کوفے میں آئے، ان کے ساتھ زینب نہیں تھی، ان کے ساتھ رقیہ نہیں تھی، ان کے ساتھ کلثوم نہیں تھی، ارے میرے ساتھ ناموس اہل بیت ہے۔ میں جب بھی سر اٹھاتا ہوں ارے عباس کی بہن کو کھلے سر دیکھتا ہوں، ارے سجاد غیرت سے وہیں پر مر جانا چاہتا ہے۔ جزاک اللہ۔ عزیز و خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ روایت کے جملے ہیں سید سجاد نے کہا کہ اے آنے والے بتا میں سر کیسے اٹھاؤں؟ میں جب بھی سر اٹھاتا ہوں کبھی سکینہ پر نظر جاتی ہے تو کبھی زینب پر نظر جاتی ہے، سکینہ کبھی میری طرف دیکھ کر کہتی ہے اے بھیا سجاد سکینہ سے اب یہ غم برداشت نہیں ہوتے، اب دعا کرو کہ سکینہ کو موت آ جائے۔ عزیزوں بھی سجاد یہی گفتگو کر رہے تھے۔ روایت میں ملتا ہے کہ حبیب کے بیٹے کو جب خبر ہوئی کہ اس کے باپ کا سر نوکے نیزہ پہ ہے، کوفے میں آیا ہوا ہے، کوفے کا رہنے والا تھا، آخری جملہ قیامت کا ہے، زحمت تمام ہے۔ عزیز ایک مرتبہ حبیب کے بیٹے نے اپنے چند ساتھیوں کو لیا اور لینے کے بعد میں گھوڑے پر سوار ہوا، اور سوار ہونے کے بعد میں پہلے اپنے باپ کا سر کو مانگا۔ جب ان لوگوں نے سر کو نہیں دیا تو اس نے اچانک لشکر پہ حملہ کر دیا۔ 10-12 لوگوں نے ملنے کے بعد حبیب کے سر کو ان سے چھین لیا، اور چھیننے کے بعد جیسے حبیب ابن مظاہر کے بیٹے کے سر اس کے ہاتھوں میں آیا، اور آنے کے بعد میں وہ سید سجاد کے قریب سے گزرا، اور گزرنے کے بعد میں اس نے کہا جس کا بیٹا جوان ہو اس کے بابا کا سر نوکے نیزہ پہ نہیں آتا۔ سجاد نے کربلا کا رخ کیا، اے بابا حسین، ارے سجاد کیا کرے، امتحانوں نے اتنا مجبور کر دیا کہ بابا ایک عام بیٹا اپنے بابا کے سر کو لے کے جا رہا ہے، لیکن زین العابدین کہ بابا کا سر نوکے نیزہ پہ، چچا کا سر گھوڑے کی گردن میں، اے بابا سجاد سے اب صبر نہیں۔ انا للہ و انا الیہ۔
راجعون ما تدعون